اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله فضل اور اللہ نے فضیلت دی بعضکم علی بعض تمہارے بعض کو بعض پر پھر رزق میں روزی میں فما الذین پس نہیں ہیں وہ لوگ فضلوا جنہیں فضیلت دی گئی برادی رزقہم لوٹانے والے اپنے حصے کا رزق علی ما ملکت ایمانہم ان پر کہ مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ جن کے فہم فیہ سوا ایسے کہ پس وہ اس مال میں اس رزق میں ہو جائیں سب کے سب سوا برابر افبنعمت اللہ کیا پس اللہ کی نعمت کا یجحدون وہ انکار کرتے ہیں واللہ جعل لکم اور اللہ نے بنائی لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری ذات سے ازواجہ بیویاں جوڑے بنائے وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بنین بیٹے وحفدتن اور پوتے نواسے ورزقکم من الطیبات اور روزی دی تمہیں پاکیزہ چیزوں سے افبالباطل یؤمنون کیا پس باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں وبنعمت اللہ هم یکفرون اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں ویعبدون من دون اللہ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ما ان کی لا یملکون لہم کہ نہیں ہے مالک جو ان کے لیے نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزقا روزی پہنچانے کا من السماوات آسمانوں سے والارض اور زمین سے شیئا کچھ بھی ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ کسی قسم کی طاقت رکھتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال پس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں۔ یہاں اللہ جل شانہ نے ایک مثال دے کر کے شرک کا رد کیا، شرک کی مذمت کی ہے۔ قرآن کریم کا مرکزی مضمون اس بات توحید اور تردید شرک ہے، شرک کا رد اور توحید کا اس بات، پھر رسالت کا مضمون ہے، پھر آخرت کا مضمون ہے۔ تو مرکزی مضمون قرآن کریم کا وہ توحید ہے اور شرک کا رد ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر پھر رزق روزی میں، کسی کو رزق کم دیا کسی کو زیادہ دیا، اس نے اپنی قدرت سے یہ رزق تقسیم کیا اور اس تقسیم میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، انسان ان حکمتوں کو نہیں جانتا، تو کسی کو بہت زیادہ دولت دے دی، کسی کو متوسط دی اور کسی کو بہت کم دے دی، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اور ہمیشہ انسان کے لیے جو راحت کا راستہ ہے، سکون کا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہو جائے
اور اس پہ کسی قسم کا شکوہ شکایت اور ناشکری اس کے اندر نہیں آنی چاہیے کہ جو اللہ نے میرے لیے مقدر کر دیا میں اللہ کے اس فیصلے پہ، اللہ کی اس تقدیر پہ راضی ہوں، یہی راحت کا راستہ ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، فرمایا پس وہ لوگ پس نہیں ہیں وہ لوگ فضلوا جنہیں فضیلت دی گئی رزق میں، یعنی جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، زیادہ رزق دیا ہے۔ یہ مثال اللہ دے رہے ہیں کہ تم لوگ جو مالک ہو اور بڑے لوگ ہو اور کچھ لوگ تمہارے غلام ہوتے ہیں یا تمہارے ماتحت ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کے نزول کے زمانہ میں انسانوں میں غلاموں اور لونڈیوں کا ایک نظام تھا، اور یہ انسانوں کا طبقہ، اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی، منڈیاں ہوتی تھی، اور ان میں جو ہے نا وہ غلام بکتے تھے، لونڈیاں بکتی تھیں اور ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اس کے حساب سے یہ فرمایا کہ جو غلام اور لونڈی کے مالک ہیں ان کے گھر میں جو غلام اور لونڈی ہے، یہ مالک کیا ایسا ممکن ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی ساری جائیداد اور دولت اور جو اس کی وراثت ہے اس میں اپنے غلام کو یا لونڈی کو بھی حصہ اتنا دے دے اور اس کو اپنے جائیداد میں اس طرح کا شریک بنا لے کہ یہ دونوں مالک اور غلام یا لونڈی اس جائیداد میں شراکت میں برابر ہو جائیں؟ ایسا تم کر سکتے ہو؟ ظاہر نہیں کرتے تھے وہ لوگ، نہ کر سکتے تھے۔ اسی طرح آج کل کے حساب سے ہم اس کا یوں مثال دے لیں کہ ایک کارخانہ دار ہے، ایک تاجر آدمی ہے، اور اس کی تجارت کے نیچے اس کے کارخانے میں ملازمین کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ملازم کوئی 15 یا 20 یا 30 ہزار پہ کام کرتا ہے، اور جو فیکٹری کا مالک ہے وہ لاکھوں مہینے کا کماتا ہے۔ تو کیا یہ مالک اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو اپنی جائیداد میں برابر کا شریک بنا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے عمومی طور پہ کہ کبھی بھی کوئی مالک اپنی جائیداد میں اپنے غلام کو برابر کا شریک نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ اپنی اولاد کا حق مارے جائیداد سے اور غلام کو جائیداد میں اپنے برابر کا شریک کر لے۔ اسی طرح کوئی کارخانے دار وہ اپنے ملازم کو اپنی پوری دولت میں برابر کا شریک بنا دے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ مثال دے کے بات سمجھائی، جب تم اپنی جائیداد اور ملکیت میں اپنے غلام، اپنے ماتحت اور ملازم کی شراکت ایسی جو برابری کی ہو برداشت نہیں کرتے، تو پھر کیسے تم ظالم لوگ ہو کہ ساری مخلوق جو اللہ کے تابع اور اللہ کی محتاج ہے، اس مخلوق کو خدا بند قدوس کی صفات میں اس کا تم برابر بناتے ہو، اس کی خدائی میں ان کو شریک کرتے ہو۔ تمہارا اپنے غلام کو یا ماتحت کو اپنا شریک اور حصے دار بنانا تو سمجھ آتا ہے کہ تم دونوں کی جنس سے کہ انسان ہو تم، اور تم اگر اپنے میں مال جائیداد میں برابری کر لو تو بات بن سکتی ہے، لیکن خداوند قدوس اور غلام میں تو کوئی جنس میں اور ذات میں کوئی بھی شراکت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ خالق ہے اور اس کے سارے بندے اس کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی ذات تو بہت مابرا اور بلند ذات ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھائی مثال کے ذریعے سے کہ جب تم اپنے لوگوں کی اپنے جائیداد میں شراکت کو برداشت نہیں کرتے تو پھر خداوند قدوس کے ساتھ اللہ کے بندوں کو کیسے تم شریک بناتے ہو؟ تو فرمایا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا،
پس نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی مال و دولت میں، برادی رزقہم لوٹانے والے اپنے رزق کو یعنی اپنی جائیداد اور مال کو، علامہ ملکت ایمانہم ان پر کہ مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ جن کے یعنی اپنے مملوک اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد دے دیں، اتنی دیں کہ فہم فیہ سوا کہ پس وہ سب مالک اور مملوک اور مالک اور ملازم یہ سب اس جائیداد اور دولت میں سوا برابر ہو جائیں۔ اور ایسا تم نہیں کرتے، جب تم نہیں کرتے تو پھر خدا کا کیوں حصے دار کسی کو بناتے ہو، اس کا شریک کیوں بناتے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا پس یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے ساری نعمتیں دیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن نعمتیں اللہ کی پاتے ہیں اور شکر اللہ کے غیر کا ادا کرتے ہیں اور اللہ کے شریک بناتے ہیں، اور اپنے لیے شریک برداشت نہیں، اپنے لیے لڑکی کا ہونا برداشت نہیں ہے، اور اللہ کا شریک بھی بناتے ہیں اور اللہ کی لڑکیاں بھی مقرر کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے اپنے قاصد اور اپنے بھیجے ہوئے سفیر کی توہین اگر کہیں ہو جائے ان کو برداشت نہیں ہوتی، اور یہ خود اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو اللہ کے ایک قسم کے قاصد ہوتے ہیں مخلوق کے لیے، ان کی یہ توہین اور گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ ہے فبنعمت اللہ یجحدون، کیا پس اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اب یہاں اللہ جل شانہ اپنی توحید اور قدرت کے دلائل کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی نعمتیں دیکھو تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں خدائی میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو اللہ ہی تو ہے جس نے بنائی لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جنس اور ذات سے، ازواجن تمہاری بیویاں، کہ ان سے اللہ نے نسل چلانی تھی اس لیے وہ تمہاری جنس کی بنائی۔ اگر وہ کسی اور جنس کی ہوتی تو پھر اس میں احتمال تھا کہ تمہاری اولاد تمہاری جنس کے علاوہ کسی اور جنس سے ہوتی، اور یہ اللہ کی حکمت اور قانون کے خلاف تھا، اس لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں اور جوڑے تمہارے مقرر کیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر اللہ نے پیدا کی بنائی تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنین تمہاری اولاد، بیٹے تمہیں اللہ نے دیے، بیٹیاں تمہیں اللہ نے دی، اولاد تمہاری بنائی، وحفدتن اور اولاد کی اولاد یعنی نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں۔ یہ حفدہ حفید کی جمع ہے۔ حفید کے کئی معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں، اور اصل تو لغوی اعتبار سے حفید کا معنی خدمت گزار کے ہوتا ہے، خدمت گار، اور اس سے مراد کیا ہے اس کے کئی معنی مفسرین نے کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا ایک معنی کیا اولاد کی اولاد یعنی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک معنی کیے داماد، اور ایک معنی کیے سسر کے خسر کے، اور اسی طرح بعض نے اس کے معنی جو ہے نا وہ یہ کیے کہ خامد کی جو بیوی ہے اس عورت کی پہلے خامد سے جو اولاد اس کے پاس آئی ہو یہ حفدہ میں ہے۔ اسی طرح بعض نے ملازمین ان کا کہا کہ وہ خدمت گزاری کرنے والے ہوتے ہیں، تو مختلف معنی، اور اصل اس کا لغوی معنی خدمت گار کے ہے۔ تو چونکہ اولاد بھی خدمت گار، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی خدمت گزار ہوتے ہیں، اور داماد اچھے ہوں تو وہ بھی خدمت گار ہوتے ہیں، تو یہ اللہ نے تمہاری اولادیں بنائیں اور تمہارے اولادوں کی اولادیں بنائیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں روزی دی، رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، ایسی چیزیں جو عمدہ بھی ہیں
اور حلال بھی ہیں، ان کو طیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پاک اور حلال چیزیں تمہیں رزق میں دی۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پس باطل پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دے، نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور یہ ان پہ شکر اللہ کے غیروں کا ادا کریں۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پس یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں کہ انعامات اللہ دے اور نفع رسا، اپنی زندگی کے نفع نقصان کا مالک وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے مخلوق کو اور بتوں کو بنا لیں، اور وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی یوں ناشکری کرتے ہیں، عطا اللہ کرتے ہیں اور نذرانہ شکرانہ یہ اللہ کے مخلوق کا اور اللہ کے غیر کا دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور کافر کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ میں رزق بندے کو میں دیتا ہوں، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، فرمایا رزق میں دیتا ہوں، لیکن وہ جب اس رزق کو پا کر اپنے رازق اور خالق کی عبادت کا وقت آتا ہے تو وہ عبادت اور پوجا وہ اللہ کے غیر کی کرتا ہے۔ فرمایا کہ اولاد میں دیتا ہوں اور وہ شکرانہ میرے غیر کا اور دوسروں کا وہ شکرانہ اور نذرانہ دیتا ہے، تو یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے نیچے، ما ایسی ہستیوں کی، ایسی چیزوں کی، لا یملک لہم، جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے یا نہیں مالک ان کے لیے، رزقاً، رزق کے کسی بھی درجے میں، رزق اور روزی پہنچانے کے، من السماء، آسمان سے رزق پہنچانا، یہ کہ بارش برسائیں، والارض، اور زمین سے رزق کہ اس بارش کے نتیجے میں زمین سے اناج، فصلیں، پھل، یہ چیزیں اگائیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرنے والا۔ یہ اللہ کو قدرت ہے اور یہ سب مانتے ہیں، جو کافر اور مشرک ہے وہ بھی مانتا ہے کہ رزق اللہ دیتے ہیں، آسمان سے بارش اللہ برساتے ہیں، زمین سے یہ سب کچھ اگاتے اللہ کے ہیں، اللہ کی ذات ہے، تو یہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی، جو نہیں مالک ان کے لیے رزق کے آسمان اور زمین سے شیء کچھ بھی۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، صرف رزق کی بات نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ان کی زندگی کا کوئی کام کرنے کی انہیں استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے زندگیوں کے مالک ہوں، لوگوں کے نفع نقصان کے مالک ہوں، اولاد دینے کے قابل ہوں۔ ولا یستطیعون، وہ کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو لوگوں نے چونکہ پوجا کی ہے، فرشتوں کو بھی پوجا ہے، جنات کو بھی پوجا ہے، انسانوں کو بھی پوجا ہے، اور انسانوں کی مورتیاں، شکلیں پتھروں اور لکڑوں میں بنا کر ان کو بھی پوجا ہے۔ تو اس لیے جس شکل میں جس کو بھی پوجا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی پوجا اور عبادت اور بندگی نہیں ہے، بندگی صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس نہ بیان کیا کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تمہارا مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، تو آگے سے مثالیں بیان کرتے، کہتے کہ ہم تو ان اپنے خداؤں کو یا ان بزرگوں کو اس لیے نذرانے چڑھاوے دیتے ہیں، ان کے ناموں کے یہ نذرانے اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی روحیں ہم پہ خوش ہوں گی تو اللہ ہم سے خوش ہوگا اور ہمارے کام بنیں گے۔
قرآن کریم میں آتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، وہ کہتے ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی اللہ تک پہنچا دیں۔ اور مثالیں دیتے جیسے دیکھو چھت پہ، مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، سیڑھی کے بغیر انسان چھت پہ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تک پہنچنا ہو تو اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہے، اور ہم ان بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، ان ہستیوں کو ہم اللہ کے تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جیسے بادشاہ کو ملنے کے لیے وزیر اور چوکیدار کا وسیلہ ضروری ہے، ان کے بغیر آپ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح اللہ نے ان بزرگوں کو، ان ہستیوں کو اپنا وزیر مشیر بنا کے رکھا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے مثال لینا بیان کرو، اس لیے کہ یہ بادشاہ یا یہ دنیا کے لوگ تو ساری رعایا اور لوگوں کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی ذات تو سب سے واقف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ خود فرماتے ہیں ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جو ذات شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کس وسیلے یا سیڑھی کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی مشیر یا چوکیدار کے واسطے کی یا پیے کے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو دنیا والوں کی۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ آخر دعوانا